الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مثل أَيْنَ زَيْدٌ أو كان مصححا له مثل في الدار رجل أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ مثل على التمرة مثلها زبدا أو كان خبرا عن أن مثل عندي أن مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ رحمہ یہاں سے وہ اسباب بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. ہاں جی رانجا کیا خیر. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. پہلے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. تو نمبر 1 خبر مفرد ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے. خبر مفرد ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے. تو اس صورت میں خبر کا مبتدا سے مقدم کرنا واجب ہے. ہاں جی بیان کر. ان اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ خبر مفرد ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے تو اس صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. گل سمجھی. این زید کون؟ این خبر ہے، زید مبتدا ہے. زید کہاں ہے؟ زید کہاں ہے. چونکہ این جو ہے نا یہ استفہام کے لیے ہے تو استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کی کرنا واجب ہے. ہاں جی جیسے اینا زید میں اینا خبر ہے، اس میں اینا خبر ہے اور زید مبتدا ہے اور اینا جو ہے یہ مبتدا پر مقدم ہے اس لیے کہ اینا جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے اور استفہام کل پڑھے ہے بھی کیڑی کیڑی چیز صدارت کلام کو چاہتی ہے تو استفہام جو ہے کلام کو چاہتا ہے اس لیے خبر کو مبتدا پر مقدم کیا ہے. تو وجہ بھی آ گئی کہ اس صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب اس لیے ہے تاکہ صدارت فوت نہ ہو جائے. ہاں جی تو اس صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ استفہام کی صدارت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. استفہام ہو یا جو بھی ہو تاکہ صدارت فوت نہ ہو جائے. سمجھے تاکہ کیا نہ ہو جائے، صدارت فوت نہ ہو جائے. ایک مثال اے وے تے ہور مثالاں متل قتالو داشت لکھنے نے مثالاں دی. تو متا خبر مقدم ہے، قتال مبتدا مؤخر ہے. یہ متا بھی استفہامیہ ہے اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب. القتال و متا کب ہے لڑائی. کیف الحالو میں کیف خبر مقدم ہے، الحال و مبتدا مؤخر ہے. چونکہ خبر یہ بھی کس کے لیے استفہام کے لیے تو لہذا مقدم کرنا واجب ہے. حل سمجھیا. این زید ایک، متل قتال و دو، کیف الحال و تین. ان میں یہ خبریں ہیں جو مقدم ہیں جو کہ مقدم ہیں. گل سمجھیے. اے شابہ سے
اسی طرح باقی ظرف زمان مکان جو بھی استفہام کو متضمن ہے وہ سارے یہی ہیں، سارے یہی گل سمجھی کہ نہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ استفہام کو چاہتے ہیں، خبریں بنتے ہیں، لہذا ان کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ ان کی صدارت جو ہے وہ فوت نہ ہو، تاکہ فوت نہ ہو۔ گل سمجھیے؟ یہاں ایک سوال ہے کہ ان کو مبتدا بنا دیں، ہیں جی، ان کو مبتدا بنا دیں اور القتال کو، زید کو، الحال کو خبر بنا دیں جی، کیا حرج ہے جی؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مثالیں دی ہیں نا، زید متی القتال و کیف الحال ہو، ان میں جو اینا اور متا اور کیف کو مبتدا بنا دیں تو پھر اور زید اور قتال اور الحال کو خبر بنا دیں پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکرے ہیں، یہ نکرے ہیں اور زید معرفہ ہے، تو مبتدا نکرہ خبر معرفہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکرے ہیں اور آگے مبتدا جو ہے وہ آگے جو زید اور قتال اور الحال جو ہے یہ معرفے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو اور خبر جو ہے وہ معرفہ ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ گل سمجھیے جی ایشا بس ہے۔ تو علامہ علیہ الرحمہ نے قید لگائی ہے کہ جب خبر مفرد ہو، جب خبر مفرد ہو اور صدارت کو متضمن ہو تو اس کا مبتدا پر مقدم کرنا، تو یہ قید کیوں لگائی ہے؟ ہاں جی، علامہ علیہ الرحمہ نے خبر کے ساتھ قید لگائی ہے مفرد کی، کہ جب خبر مفرد ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے تو اس وقت اس خبر کی مبتدا پر جو ہے تقدیم واجب ہے۔ تو مفرد کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مبتدا کی خبر جملہ ہے، اگر مبتدا کی خبر جملہ ہے اور وہ صدارت کلام کو چاہے تو پھر تقدیم واجب نہیں ہے، پھر تقدیم واجب نہیں ہے۔ مثلا او مثال لکھی، زید من ابو کا، زید کون ہے باپ تیرا، زید مبتدا ہے، من مبتدا ثانی، ابو ہو اس کی خبر ہے، یہ مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ اسمیہ انشائیہ مرفوع محل استفہام ہے نا، مرفوع محلن خبر مبتدا، خبر کل سمجھیے۔ تو یہاں من کو زید سے مقدم کرنا ضروری نہیں ہے، من کو مقدم کرنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صدارت کلام کا مطلب ہے کہ وہ شے جس جملے کی جز ہے اس کے شروع میں، سمجھائیے، تو من ابو کا جس جملے کی جز ہے اس کے شروع میں، جس جملے کی جز ہے اس جملے کے شروع میں ہے، کل سمجھیے۔ پھر پورا یہ خبر ہے زید ان کی۔ ہاں جی شبہ کیا قید؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر خبر جملہ ہے خبر جملہ ہو تو جو کہ صدارت کلام کو چاہتی ہے، پورا جملہ تو نہیں، جملے کے جز ہوگی نا، لیکن وہ مجازن، کہ جب خبر جملہ ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے تو اس وقت اس کی مبتدا پر تقدیم واجب نہیں ہے، اس لیے قید لگائی ہے۔ مثلا زید من ابو، زید کون ہے باپ تیرا، باپ تیرا، یا اس کا جو بھی ہو، زید من ابو، اس میں من ابو کا جو ہے نا یہ جملہ خبر ہے، یہ خبر ہے زید کی، زید کی، تو من جو ہے یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے لیکن اس کو زید پر مقدم نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو صدارت کلام کو چاہتا ہے نا، صدارت کلام کو، اس کی صدارت کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ نسواوے کھمبے تے ٹنگ دیو، جس جملے کی جز ہے اس کے شروع میں ہو، جس جملے کی وہ جز ہے اس جملے کے شروع میں ہو۔
تو من ابو کا جس جملے کا یہ مبتدا ہے اس کے تو شروع میں ہے، اس کے تو اس لیے قید لگائی ہے کس کی؟ یہ خبر مفرد ہو، خبر مفرد ہو. گل سمجھیے. سوال ہے یہ جو خبریں ظرف ہوتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، یہ کل پڑھے کہ یہ تو متعلق سے مل کر جملہ ہوتے ہیں، متعلق سے کل پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اینا یہ ظرف زمان ہے، اے مکان ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، تو یہ متعلق سے مل کر یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. تو مثال تو دینی تھی بھی خبر مفرد ہو اور اینا مفرد تو نہیں ہے، متعلق سے مل کر جملہ ہے. جی ہاں جی شابہ. سوال کل پڑھے کہ نہیں کہ بھئی ظرفیں جو ہیں وہ مقدر پہ جملہ ہوتی ہیں، یعنی مصریوں کا مذہب یہ ہے کہ ان کا متعلق فعل ہوتا ہے تو پھر وہ جملہ بن جاتے ہیں. ہاں جی. یہ جو کہا کہ خبر مفرد ہو تو اس کی تقدیم واجب ہے مبتدا پر. آگے جو مثال دی ہے اینا زید، تو اس میں جو خبر ہے وہ ظرف ہے، اور جو جب خبر ظرف ہو تو وہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا متعلق تو فعل ہوتا ہے. راجع قول تو یہ ہے، تو پھر اینا یہ مفرد تو یہ نہیں. خبر مفرد تو نہ ہوگی تو خبر جملہ ہے. تو مثال کس کی دینی تھی؟ مثال مفرد کی دینی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا بھی خبر مفرد ہو، اس سے مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً مفرد ہو، صورتاً مفرد ہو. صورتاً خود لکھے سوال جواب. تو اینا صورتاً تو وہ تو متعلق سے ملے گا تو جملہ بنے گا، لہذا یہ خبر مفرد ہے. ہاں جی کیا خیال؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ خبر مفرد ہو تو وہ حقیقتاً نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ وہ صورتاً مفرد ہو. صورتاً مفرد ہو. آنا جو ہے یہ صورتاً مفرد ہے. کیا ہے؟ صورتاً مفرد ہے. پلے پہ ایک مقام آ گیا مولوی عابد، دوسرا مقام مانا کر، چلو مانا اخذ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ خبر کی تقدیم کی وجہ سے مبتدا بنتا ہے. جی. تو اب بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. ہاں جی شبہ کیا ہے؟ خبر کو دوسرا مبتدا پر مقدم کرنے کا دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں خبر کی تقدیم کی وجہ سے مبتدا بنتا ہے تو وہاں بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. گل سمجھی؟ یعنی جب مبتدا کی جو تخصیص ہے وہ تقدیم خبر کی وجہ سے ہو، پیچھے پڑھ رہے ہو، جہاں مبتدا کی تخصیص خبر کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر مقدم نہ کریں تو مبتدا کا نکرہ محضہ ہونا لازم آئے گا. مبتدا کا کیونکہ تقدیم خبر سے ہی تخصیص ہے، تو اگر خبر مقدم نہ کریں گے تو وہ تخصیص ختم ہو جائے گی. جب تخصیص ختم ہوگی تو نکرہ محضہ رہ جائے گا. کل سمجھیے، اس لیے یہاں بھی تقدیم واجب ہے. ہاں بھی شبہ کیا کہ دوسرا مقام، دوسرا خبر کو مقدم کرنے کا وجوباً مقدم کرنے کا دوسرا مقام یہ ہے کہ خبر مصحح ہو مبتدا کے لیے. خبر مصحح ہو مبتدا کے مطلب کیا ہے کہ خبر کی تقدیم کی وجہ سے مبتدا بنتا ہے. خبر کی مبتدا بنتا ہے. سمجھائیے جی. مطلب ہے کہ بھائی خبر کی تقدیم کی وجہ سے مبتدا بنے تو اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر مبتدا خبر کو مقدم نہ کریں گے تو پھر مبتدا کی تخصیص ختم ہو جائے گی. جب تخصیص ختم ہو جائے گی تو مبتدا نہیں بن سکے گا. اس لیے واجب ہے کہ کیا کریں. اور جو پیچھے مثال پڑی فدار راجل، مثال کے طور پر فدار، تو یہاں فدار کا رجل سے مقدم کرنا اس لیے کہ فدار کی تقدیم کی وجہ سے ہی رجل مبتدا بنا. راجل فدار کہیں گے تو یہ مبتدا نکرہ ماضی بن گیا، تخصیص نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی.
جیسے فدار راجل، تو یہاں راجل مبتدا بنا ہے فدار کی تقدیم کی وجہ سے، یعنی تخصیص یہ ہے، یہ کل پڑھ چکے ہو کہ بیس سے پتہ چلا کہ اب بعد میں جو ذکر ہو جو آئے گا محکوم علیہ وہ ایسا ہوگا جو استقرار والی صفت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، تو اس طرح مبتدا کے اندر تخصیص آ گئی۔ ہاں جی شاباش۔ تو اب جو ہے نا اگر اس کو مقدم کر دیں، فدارے کو مقدم نہ کرے بلکہ زید فدار ہو نہ رجل فدار ہو، تو اب تخصیص ختم ہوئی، مبتدا کی تخصیص ختم تو ہو گئی، مبتدا نہیں رہے گا۔ اے مطلب گل سمجھیا؟ دو صورتیں، کتنی؟ دو صورتیں آگے۔ تیسری صورت تقدیم کے وجوب کی، وہ یہ ہے کہ خبر کے متعلق کی، خبر کے متعلق کی ضمیر مبتدا کے ساتھ متصل، خبر کے متعلق کی ضمیر مبتدا کے ساتھ متصل ہو، جتھے خبر ہے اوتھے ہوندا متعلق ہے، جتھے تو خبر کے متعلق کی ضمیر ہو جو مبتدا کے ساتھ متصل ہو، جو مبتدا کے ساتھ متصل ہو، تو اس صورت میں خبر کی تقدیم مبتدا پر واجب ہے۔ اس صورت میں خبر کی تقدیم مبتدا پر واجب ہے۔ اگے تو مثال ہے نا، پہلے قانون سمجھو نا، کیا کیا جی؟ خبر کو مبتدا پر وجوباً مقدم کرنے کا تیسرا مقام یہ ہے کہ خبر کے متعلق کی ضمیر مبتدا کے ساتھ متصل ہو تو اس جگہ بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اور بین استور لکھا دس پہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع خبر ہے، ضمیر کا مرجع خبر ہے، خبر یا خبر کی کوئی جز، اور ضمیر متصل ہے مبتدا کے ساتھ، ضمیر اس صورت میں خبر کی تقدیم واجب ہے، اس صورت میں خبر کی تقدیم واجب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر مبتدا کو مقدم کریں تو ضمیر تو متصل ہے مبتدا کے ساتھ، تو اس کا مرجع جو ہے وہ خبر یا خبر کی جز ہے، تو وہ رتبتاً بھی بعد ہے، لفظاً بھی بعد ہے، تو اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا، اضمار جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے خبر کو مقدم کریں گے تاکہ اضمار قبل ذکر لازم۔ ہاں جی شابہ وجہ اس کی وجہ جب خبر کے متعلق خبر یا خبر کی جز کی مراد یہ ہے یا خبر کی جز کی ضمیر جب مبتدا کے ساتھ متصل ہو تو اگر خبر کو مقدم کرنا واجب اس لیے ہے، اگر مقدم نہ کرے مؤخر کرنا بھی جائز ہو، مؤخر کرنا بھی جائز ہو تو پھر چونکہ خبر بعد میں کیونکہ مبتدا کے ساتھ ہے نہ بیٹھا، ضمیر مبتدا کے ساتھ متصل ہے، مبتدا کے ساتھ متصل ہے، اور مرجع اس کا بعد میں، مرجع اس کا بعد میں ہے، لفظاً بھی بعد میں ہے اور رتبتاً بھی بعد میں کیونکہ ہے، خبر کا رتبہ مبتدا کے بعد ہوتا ہے، تو اب اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا، لفظاً بھی اور رتبتاً لفظاً بھی، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ التمرات مثلها زابدن، مثلها مضاف با مضاف له ممیز، زابدن تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا، التمرات اپنے متعلق سے مل کر خبر، اپنے خبر، تو خبر جو ہے نا اصل میں جو متعلق ہے نا وہ ہے، تمرہ علا کے واسطے سے اس کا متعلق ہے کہ کوئی نہیں، اب وہ سمجھ اول متعلق ہی کہ خبر کے متعلق کی ضمیر ہو مبتدا میں،
خبر کے متعلق بھی ضمیر ہو مبتدا. یہ جو تمرہ ہے نا یہ اللہ کے واسطے سے متعلق ہے کس کے نہ متعلق جو ہے نا اصل خبر وہ ہے مثلو ہا زابادن زابادن ثابتن علی التمرات ثابتن علی التمرات. تمرات کل سمجھیا اصل خبر کون ہے ثابت یا ثابت جڑا بھی کڈو ثابتن ہے وہ خبر ہے. تو یہ جو ہے نا تمرہ یہ خبر کا اللہ کے واسطے سے متعلق ہے اس جو مبتدا کے ساتھ کس کے ساتھ مثل و ہا کے ساتھ. تو ضمیر جو ہے نا مثل و ہا کی اس کا مرجع ہے تمرہ. کیا ہے تمرہ. اور اگر اس کو مقدم کر دیں مثل و ہا زابادن علی التمرات تو اب مرجع جو ہے وہ ضمیر کا مرجع بعد میں ہے لفظاً بھی رتباتاً بھی. تو اضمار قبل ذکر لازم. اس لیے اس کو علی التمرات مثل و ہا زابادن پڑھنا واجب ہے. ہاں جی جیسا کہ علی التمرات مثلھا زابادن میں مثل و ہا مثلھا ممیز یہ ممیز اور زابادن تمجیز مکھون ممیز با تمجیز یہ مبتدا ہے اور علی التمرات یہ متعلق سے مل کر خبر ہے. اور مثل و ہا کی ضمیر کا مرجع ہے تمرہ. مرجع ہے وہ ہے تمرہ تمرہ جو کہ خبر جو کہ متعلق خبر ہے نا خبر اصل متعلق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے واسطے سے اس کا متعلق ہے. وہ متن کی عبارت سمجھنے واسطے عرض کر رہے ہیں بھی خبر کے متعلق کی ضمیر. تو خبر کون ہے ثابتن یا ثابتا. تو یہ جو ہے تمرہ یہ خبر کا متعلق ہے حرف جارہ کے واسطے سے. خبر اگر اس کو مؤخر کر دیں اگر اس کو مؤخر کر دیں تو اضمار قبل ذکر لازم. ثابت علی التمرات تو اب جو ہے نا ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ بعد میں ہے لفظاً بھی لفظاً بھی بعد میں ہے رتبتاً بھی بعد میں ہے. کوئی کھانے چ پئی کوئی نہ. باقی یہ مثل و ہا کو زابادن کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے تو لکھیا آ جائے. کھجور کھانے دا عام طریقہ عرباں دا یہ ہے بھی مکھن لا کے کھیندے کھجور تے کھجور گرم ہوندی تے مکھن ٹھنڈا ہوندا تے اعتدال پیدا ہو جاندا. کی ہو جاندا اعتدال پیدا ہو جاندا. سمجھائی مکھن وچ بھریا کھجوراں اتھوں ملدیاں نے ہن وی. گل سمجھی اے کنے مقام آ گئے تے اپنا دلیل بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہ. چوتھا مقام انا بما اسم خبر مل کر انا بتاویل مفرد ہو کر مبتدا بنے تو اس کی جو آگے خبر ہوگی اس کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے. ہاں جی شباب کیا ہے خبر کو مبتدا پر وجوباً مقدم کرنے کا چوتھا مقام یہ ہے کہ انا بما اسم و خبر بطویل مفرد ہو کر مبتدا بنے تو اس کی خبر کو اس مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. واجب ہے. پھر خبر کو مبتدا پر وجوباً مقدم کرنے کا چوتھا مقام یہ ہے کہ انا بما اسم و خبر بطویل مفرد مبتدا بنے تو اس کی خبر کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے. اندی انا کا قائمن میں انا بما اسم خبر بتاویل مفرد مرفوع محلن مبتدا اندی متعلق سے مل کر خبر مقدم. کل سمجھیے کیا کہ اندی انا کا قائمن میں اندی خبر مقدم ہے. اندی خبر مقدم ہے اور انا کا قائم یہ انا بما اسم خبر بطویل مفرد سے مرفوع محلا مبتدا مؤخر ہے. اس کو اسی طرح پڑھنا واجب ہے. اس کو اسی طرح پڑھنا واجب ہے. وجہ یہ ہے رانجھا کہ شروع کلام میں انا آتا ہے کہ کوئی نہیں اور وسط میں انا آتا ہے. یاد ہے وہ
چھوٹا جا قانون، شروع کلام میں کلام میں انا آتا ہے اور وسط کلام میں انا آتا ہے. اگر اس کو مؤخر کر دیں خبر کو، انا کا قائم عندی، تو پھر بولنے والا تو چلو ٹھیک بول لے گا، اگر لکھ دیا جائے یا مخاطب دھیان نہ دے تو چونکہ بات الف نون سے شروع ہے تو وہ انا سمجھے گا، وہ انا سمجھے گا کیونکہ شروع کلام میں تو انا آتا ہے، تو حالانکہ انا نہیں ہے بلکہ انا ہے، کیونکہ بتاویل مفرد کر کے اس نے مبتدا بننا ہے، پورے ٹبر نے خبر آگے ہوگی جی، تو یہ التباس آ جائے گا انا کا. کس کا؟ انا کا انا کے ساتھ التباس کر دیں. جب خبر کو مقدم کر دیں گے تو اب یہ شکل وسط میں آ گئی، تو وسط میں تو یہ منصوب ہوتا ہے، تو جب اندی بولیں گے تو پتہ چل گیا کہ آگے انا کا قائم ہے نہ کہ ہاں جی شابہ. تو اس جب وجہ یہ ہے کہ اس کو اگر مبتدا کو مؤخر نہ کیا جائے بلکہ مقدم کیا جائے تو قانون ہے کہ شروع کلام میں یہ شکل انا ہوتی ہے اور وسط میں یہ شکل انا ہوتی ہے. جب اس کو شروع میں لے آئے تو اب جو ہے اس کو لکھ دے یا مخاطب دھیان نہ کرے تو وہ سمجھے گا کہ انا ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ انا ہے، یہی خبر دینی ہے، یہی خبر دینی ہے، آگے تلک ہی نہیں ہے، تو مفہوم میں خلل آ گیا. حالانکہ یہ پورا مبتدا بننا ہے، خبر آگے آنا ہے جی. ایشا اس بس لیے جب خبر کو مقدم کیا تو یہ وسط کلام میں آ گیا اور وسط کلام میں یہ شکل انا ہی ہوتی. تو ان سب صورتوں میں خبر کی مبتدا پر تقدیم واجب ہے. کیا کہ ان سب صورتوں میں خبر کی مبتدا پر تقدیم واجب ہے. تو دلیل ہر ایک کی آ گئی ہے. دلیل اور گل سمجھیا کو نہیں آئی. اور بار ویخ اور بھی مقام ہیں جہاں پہ خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. مبتدا الا کے بعد واقع ہو، مبتدا الا کے بعد واقع ہو تو اب بھی خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. الا کے بعد یا معنی الا کے بعد واقع ہو تو اب بھی خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. کیا بھائی؟ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنے کا پانچواں مقام یہ ہے کہ اگر مبتدا الا کے بعد واقع ہو یا معنی الا کے بعد واقع ہو تو اس وقت اب بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. اب بھی مبتدا خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. گل سمجھیے آپ؟ کہاں واقع ہو؟ مبتدا الا کے بعد یا معنی الا کے بعد واقع تو کیا ہے؟ تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے مبتدا پر. ایشا بس مثلا ما قائم الا زید، ما قائم الا زید، یا انما قائم زید، یا انما قائم زید. ان دونوں صورتوں میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. قائم خبر ہے. مقصد یہ ہو کہ خبر کا حصر کرنا ہے مبتدا میں. مقصد یہ ہو کہ خبر کا حصر کرنا ہے تو پھر خبر کی تقدیم کریں گے تو یہ معنی سمجھ آئے گا. خبر کی تقدیم کریں گے تو یہ معنی سمجھ آئے گا. نہیں قائم کوئی بھی مگر زید، محض قائم صرف زید ہے. تو معنی کیا ہے کہ قیام کی صفت کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، صرف تو یہ خبر کا اثر ہے کس میں؟ مبتدا میں. گل سمجھیے آپ؟ تو اگر اس کو الٹا دیں، اگر اس کو زید کو بما الا مقدم کریں گے یا بغیر الا کے؟ زید کو مقدم کریں گے یا بغیر. اگر الا کے بغیر کریں
تو عبارت بن جائے گی ما زید الا قائم، نہیں ہے زید کی کوئی بھی صفت مگر قیام. تو اب زید کی صفت صرف قیام ہے، ضروری نہیں ہے کہ قیام کسی اور کی صفت نہ ہو. بات سمجھیے. اب مبتدا کا اثر ہے خبر میں، کیا ہے؟ معنی غلط ہو گیا. اور اگر بما الا کے مقدم کریں زید کو تو پھر عبارت صحیح نہیں بنتی جی. پھر الا زید ما قائم، الا استثناء شروع میں تو نہیں ہوتی، پہلے کوئی وہ مستثناء کوئی نفی ہوگی تو اس کے بعد استثناء ہوگی. ہاں بھی شابہ کیا کہ الا زید جو ہے اگر اس کو الا کے بغیر مقدم کریں تو پھر معنی بدل جائے گا. بدل جاتا ہے. کس طرح؟ جیسے عبارت ہے پہلے ہے کہ خبر کا اثر ہے زید میں، خبر کا اثر ہے کسی کے لیے ثابت نہیں، صرف زید کے لیے. اب اور اگر یوں ہو کہ ما زید الا قائم، نہیں زید مگر قائم. اب یہ ہے کہ مبتدا کے لیے صرف ایک ہی صفت ہے، کون سی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قیام صرف زید کے لیے ہو، کوئی اور بھی ہو. تو معنی بدل گیا. معنی اثر تو کرنا تھا کس کا؟ قیام کا زید میں، وہ زید کا گیا قیام. اور اگر اللہ کے سمیت مقدم کریں بھائی اللہ زید ما قائم، یہ عبارت ہی غلط. ٹھیک ہے. یہ پانچواں مقام آ گیا کیا؟ خبر کو مبتدا پر وجوباً مقدم کرنے کا. ہاں اللہ اکبر. چلو من کریے رنجا. اور جب متضمن ہو خبر مفرد اس شے کو اس کے لیے صدارت کلام ہے، جیسے استفہام وغیرہ. جیسے اینا زیدن ایک صورت، یا ہو خبر مصحح واسطے مبتدا کے، جیسے فی الدار رجل، یا خبر کے متعلق کی ضمیر ہو مبتدا میں، بِأَن يَتَّصِلَ بِالْمُبْتَدَإِ ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى الْخَبْرِ فَإِن لَّمْ يُقَدَّمِ الْخَبْرُ يَلْزَمُ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ وَذَا غَيْرُ جَائِزٍ. جیسے علی التمرۃ مثلھا زبدن، چلیں دیں. یا ہو خبر، خبر انا سے، انا بما اسم خبر مل کے پورا بتاویل مفرد مبتدا، تو اس انا پورے دی جڑی خبر ہے اس کو اس پر مقدم کرنا تاکہ انا انا کا آپس میں. جیسے اندی انا کا قائم، تو وَإِذَا تَزَمَّنَا سے لے کر اب تک سارا ٹبر واجب ہے تقدیم خبر کی مبتدا پر ان مواضع میں. شاباش جی. اور جب متضمن ہو خبر مفرد اس شے کو کہ اس کے لیے صدارت کلام ہے، جیسے انا زیدن، یا ہو خبر مصحح اور مبتدا کے لیے جیسے فی الدار رجل، یا خبر کے متعلق کی ضمیر ہو مبتدا میں جیسے علی التمرۃ مثلھا زبدن، یا ہو خبر انا سے جیسے ہو خبر خبر انا سے، یا ہو خبر خبر انا سے. یہ خبرن کان دی خبر ہے. چلو یا ہو
خبر انا سے جیسے عندی انا کا قائم، تو واجب ہے تقدیم خبر کی مبتدا پر ان مواضع میں. وقد يتعدد الخبر مثل زید عالم عاقل. چلو جی مسئلہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبتدا کی خبر ایک بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا کی خبریں متعدد بھی ہو سکتی ہیں. ہاں بھائی کیا کہے؟ مبتدا کی خبر ایک بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا کی خبریں کثیر بھی ہو سکتی ہیں. پھر مبتدا کی خبر ایک بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا کی خبریں متعدد بھی ہو سکتی ہیں. دلیل بین اسطور لکھی، وجہ یہ ہے کہ خبر حکم ہے. خبر تو ایک شے پر جس طرح ایک حکم جاری کرنا جائز ہے، مختلف احکام جاری کرنے بھی جائز ہے. ہاں جی دلیل کے ایک مبتدا کی اخبار کثیرہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ خبر جو ہے حکم ہے. تو شے پر جس طرح ایک حکم جاری کرنا، ایک حکم جاری کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس پر کئی احکام بھی جاری کر سکتے ہیں. گل سمجھیا؟ یہ دلیل ہے کہ چونکہ خبر حکم ہے تو جس طرح ایک مبتدا پر ایک حکم جاری ہو سکتا ہے، کئی احکام بھی جاری ہو سکتے ہیں. اے مطلب تو لہذا ایک مبتدا کی متعدد خبریں ہو سکتی ہیں. گل سمجھیے؟ اے شاباش. اچھا ادھر باہر دیکھ، یہ جو تعدد ہے خبر کا اگر ہر ایک خبر کا معنی دوسرے کے بغیر پورا ہو جائے، ہر ایک خبر کا معنی دوسری کے بغیر پورا ہو جائے تو اب تو تعدد جائز ہے. اب تو زید عالم عاقل بالغ شریف کریم، بات سمجھی؟ ہر ایک کا معنی اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا. لہذا کہ زید کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری آپ اکٹھی بیان کر دیں، صرف ایک بیان کر دیں، دو بیان کر دیں، آپ کو اجازت ہے. زید عالم ہے، شریف ہے، کریم ہے، سخی ہے جی، یا صرف آپ ایک صفت ذکر کر دیں، آپ کو اجازت ہے. کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں. اور اگر وہ جو خبریں متعدد ہیں وہ مل کر ایک معنی دیتی ہیں، وہ تو پھر تعدد واجب ہے. پھر کل سمجھیے آپ، جیسے حاضہ مبتدا حلو میٹھا تے حامد کھٹا. حلو پہلی خبر، حامد دوسری خبر ہے. اس مبتدا کی یہ دو خبریں ہیں، متعدد ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر ایک معنی دیتی ہیں، کھٹ میٹھا. کی شے وہ کھٹ میٹھا بیان کرنا ہوئے تو کلا حلوبن ہوئے تو صرف میٹھا، حامدن ہوئے تو کھٹا. تے کھٹ میٹھا تا ہوندا ہے جے دوویں کٹھی. اس لیے یہ جب خبر بنے گی تو متعدد یہ لازماً اس طرح بیان کریں گے، وگرنہ وہ جو معنی ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا. کل سمجھیا؟ یعنی جب کھٹ میٹھا معنی لینا ہو، صرف کھٹا معنی پھر حاضہ حامدن ٹھیک ہے، صرف میٹھا حاضہ حلوبن ٹھیک ہے. جدوں وچکارلی شے مراد لینی ہے نا، کھٹا میٹھا، ادوں یہ دوویں کٹھے ذکر کرنے پین گے، وگرنہ وہ معنی سمجھ نہیں آئے گا. ہاں جی شبہ کیا کہ یہ جو خبر کا تعدد ہے، یہ جو خبر کا تعدد ہے تب جائز بھی ہے، جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے کہ اگر ہر ایک خبر کا معنی پورا ہے بغیر دوسری کے ہر ایک خبر کا معنی پورا ہے تو اب یہ تعدد جائز ہے. تعدد جائز ہے. تعدد جیسے کہ ایک شخص کی صفتیں ہیں مختلف، تو آپ ان کو ایک ایک کو بیان کریں، آپ کی مرضی، صاحب اکٹھی بیان کر دیں، آپ کی مرضی. ہاں جی، جیسے زید عاقل شریف وغیرہ. اور جب ایک
مبتدا کی خبریں متعدد ہوں اور لیکن وہ ساری مل کر ایک معنی دیں، ایک معنی دیں، جی وہ ساری مل کر ایک معنی دیں تو اس وقت تعدد واجب ہے۔ ان خبروں کا تعدد واجب ہے۔ مثلا صرف میٹھا بیان کرنا ہو تو ہاضا حلوب کافی ہے، صرف کھٹا بیان کرنا ہو تو ہاضا حامد کافی ہے، لیکن اگر میٹھا بیان کرنا ہو تو ہاضا حلوب حامد، اس کے بغیر یہ معنی سمجھ معنی سمجھ نہیں آتا۔ کیڑا کھٹ میٹھا کلا حلوبن کو صرف میٹھا، کلا حامد کو انج گل سمجھی تو کوئی نہ ایشا بس مسئلہ سمجھ۔ اگر مبتدا کی خبریں متعدد ہوں، اگر مبتدا کی خبریں متعدد ہوں اور وہ معنوی طور پر دوسرے کی محتاج نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے، تو یہاں عطف لانا بھی جائز ہے اور عطف نہ لانا بھی جائز ہے۔ یہاں عطف لانا بھی جائز ہے اور عطف نہ لانا بھی جائز ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہاں عطف لانا بھی جائز ہے اور عطف نہ لانا بھی جائز ہے، لیکن عطف لانا اولا ہے، عطف لانا کیا کیا بھائی؟ جب ایک مبتدا کی اخبار متعددہ ہوں تو اس وقت ان کے پہلی اخبار کے صورت ہے نا، درمیان نا وہ متعددہ اور پہلی صورت ہو، پہلی صورت ہو کہ کون سے کہ وہ ہر ایک کا معنی پورا ہے بغیر دوسرے کے، غیر دوسری کے، تو اس صورت میں ان کے درمیان ان کو عطف کے بغیر ذکر کرنا بھی جائز ہے، بغیر ذکر کرنا بھی جائز ہے اور عطف کے ساتھ ذکر کرنا بھی جائز ہے، لیکن عطف کے ساتھ ذکر کرنا اولا ہے۔ ھذا زید عالم عاقل شریف جائز ہے، اور زید عالم و عاقل و شریف اولا ہے۔ کیا ہے؟ زید عاقل عالم شریف یہ جائز ہے، اور زید عاقل و عالم و شریف یہ اولا ہے، یہ اولا ہے۔ کو کھانے چ پئی کوئی نہ ہے، سمجھی گل؟ عطف لانا اس لیے جائز ہے کہ یہ خبریں لفظوں میں بھی متعدد ہیں، معنی میں بھی متعدد ہیں۔ عطف لانا اس لیے جائز ہے کہ یہ خبریں لفظوں میں بھی متعدد ہیں اور معنی میں بھی متعدد معنی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اور عطف نہ لانا اس لیے جائز ہے کہ یہ ساری خبروں کا مصداق تو ایک ہی ہے، ساری خبروں کا ساری خبروں کا مصداق تو ایک ہی ہے۔ عالم عاقل شریف کون ہے؟ زید ہے، وہ ایک ذات ہے۔ ہاں جی، تو حرف عطف لانا اس لیے جائز ہے کہ کیونکہ یہ اخبار لفظاً بھی مغیر ہے، معنی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ مانن بھی یہ علیحدہ ہے، جی، تو عطف لانا ٹھیک ہے، اور عطف نہ لانا اس لیے ٹھیک ہے کہ مصداق تو سب کا ایک ہی جو ہے۔ مصداق ہے وہ ایک ہی ہے۔ عالم کا معنی ذات، ملہ العلم، عاقل کا معنی ذات، ملہ معنی اپنا اپنا ہے، لیکن ایتھے مصداق ایک ذات ہی ہے، عاقل بھی ہوئی ہے تے عالم بھی ہوئی ہے تے شریف بھی ہوئی ہے، اے مطلب ہے۔ گل سمجھدا پے؟ تو لہذا اس صورت میں عطف لانا بھی جائز ہے، اور لیکن ترک عطف نہ عطف لانا دلیل سمجھیا کہ کوئی نہ۔ اور ثانی صورت کون کہ وہ متعدد مل کر ایک معنی دیں، اس صورت میں عکس ہے کہ عطف لانا نہ لانا دونوں جائز ہیں، لیکن عطف نہ لانا اولا ہے۔ عطف کیا کہ بھائی؟ تو اگر اخبار متعدد ہوں لیکن ہر ایک دوسری کے بغیر معنی پورا نہ دے تو اس صورت میں عطف لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں، لیکن نہ لانا اولا ہے۔ ترک اس لیے ٹھیک ہے کہ معنی تو ساری مل کر ایک ہی دے رہی ہیں، تو گویا ایک ہی ہیں، گویا تو ایک دے بھائی عطف نہیں نہ ہوتا جی۔ لفظاں میں تو دو نے لیکن حقیقت وچ تو ایک، تو لہذا اس میں عطف نہیں آتا۔
اور یہ لحاظ کریں کہ لفظوں میں تو 2 ہیں 3 ہیں، لہذا عطف لانا بھی جائز ہے. لفظ تو غیر ہے، ایک مخلوف ہونا ہے، ایک حامد ہونا ہے. ہاں جی شابہ. تو عطف نہ لانا اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ حقیقتاً تو ایک ہے، اور عطف لانا اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ لفظاً تو مختلف ہیں. سمجھائیے کہ کوئی نہیں. سوال ہے مبتدا کی خبریں جو لفظاً معنن متعدد ہوتی ہیں، اور پہلی صورت، دوسری نہیں. وہ مبتدا کی خبریں جو لفظاً معنن، متعدد ہوتی ہیں. اس کی 2 قسمیں. اس کی ایک بغیر عطف کے، ایک عطف کے ساتھ. ایک بغیر عطف کے، ایک عطف کے ساتھ. جی ہوں سمجھایا ہے کیا کیا کہ مبتدا جس کی اخبار مبتدا کی خبریں متعددہ ہوتی ہیں لفظاً معنن، خبریں متعدد ہوں لفظاً بھی اور معنن بھی، یعنی ہر ایک کا معنی علیحدہ علیحدہ ہو. تو یہ 2 قسم ہیں. 2 قسم ہیں، ایک عطف کے ساتھ اور ایک عطف کے بغیر. سمجھائیے. مثلا زید عالم عاقل شریف تو زید عالم و عاقل و شریف. سوال یہ ہے کہ علامہ علیہ رحمہ نے بغیر عطف کے یہ مثال تو بیان کی ہے، عطف والی مثال کیوں نہیں بیان کی؟ ہاں جی. تو سوال یہ ہے کہ جب اخبار متعددہ ہوں لفظاً اور معنن، جب لو اخبار متعددہ لفظاً معنن، جی لفظاً معنن، اخبار اخبار متعددہ لفظاً معنن، ان کی 2 قسمیں ہیں، عطف کے ساتھ اور عطف کے بغیر. عطف کے بغیر کی مصنف علیہ رحمہ نے تو مثال بیان کی ہے، لیکن عطف کے ساتھ ان کی مثال کیوں نہیں بیان کی؟ اس سوال کے 2 جواب ہیں. جواب یہ ہے کہ خبر متعدد ہو عطف کے ساتھ، یہ تو مشہور ہے، یہ تو اس لیے مثال دینے کی ضرورت نہیں. خبر متعدد ہو بغیر عطف کے، یہ بات ذرا خفی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا ہے. ہاں جی شابہ. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ خبر متعدد ہوں حرف عطف کے ساتھ، یہ مشہور ہے. یہ مسئلہ تو واضح ہے، عطف کے ذریعے آپ جتنی مرضی خبریں جمع کر دیں گے. مثال بیان نہیں کی. اور خبریں متعدد ہوں بغیر حرف عطف کے، اس میں خفا ہے، اس لیے علامہ نے اس کو بیان کیا ہے. گل سمجھیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ عطف کے ذریعے جو متعدد خبریں ہوتی ہیں نا، وہ حقیقت میں علیحدہ خبریں ہوتی ہی نہیں ہیں. خبر صرف پہلی ہے، باقی اس کے تابع ہیں، باقی اس کے. ان کو اخبار متعددہ مجازن کہتے ہیں. حقیقت میں تو خبر کیا ہے؟ باقی سارے اس کے تابع ہیں. تو اخبار متعددہ حقیقت میں ہوتی وہ ہے جو بغیر عطف کے ہوتی. ہاں جی شابہ. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ عطف کے ساتھ اخبار متعددہ بالعطف جو ہوتی ہیں، بالعطف جو ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ اخبار متعددہ نہیں ہوتی، بلکہ خبر پہلی ہے، باقی سارے اس کے تابع ہیں. زید عاقل و عالم میں خبر عاقل ہے، عالم اس کا تابع ہے، و شریف اس کا تابع ہے یا پہلے کا تابع ہے. کل سمجھے. و کریم الی آخر. تو اخبار متعددہ حقیقت میں ہوتی جو بغیر حرف عطف کی ہوتی ہیں. وہ جو پہلے مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اخبار متعددہ ہوں لفظاً معنن، تو ان کو عطف کے بغیر بھی آپ ذکر کر سکتے ہو، عطف کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہو. عطف کے ساتھ ذکر کرنا اولا ہے. وہ ایک مسئلہ سمجھایا ہے، بات سمجھیا. لیکن اخبار متعددہ حقیقت میں وہ ہوتی ہیں جو عطف کے بغیر ہے، کیونکہ عطف میں تو وہ دوسری کیا بن جاتی پہلے کی تابع بن جاتی ہے. اور پہلا جواب بھی آ گیا. کھانے چ پئی اور کبھی تو کد تو کی سمجھ آیا اکثر کیا ہوندا کد نہ سمجھیا رانجا والا. اور کبھی متعدد ہوتی ہے خبریں، جیسے زید عالم عاقل. جی. اور کبھی متعدد ہوتی ہیں خبریں، جیسے زید عالم عاقل.
وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبتدا اور خبر کی بات چل رہی ہے اور ان دونوں کے مشترکہ مسائل بیان ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی، تو جب بھی کب آتا ہے تو مطلب اس کا خلاف اکثر ہے. کبھی کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے تو مبتدا کی خبر پر فا کا دخول صحیح ہوتا ہے. ہاں جی شابہ. مسئلہ مبتدا اور خبر کے مشترکہ مثال چل رہے ہیں. ان میں سے مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس وقت اس کی خبر پر فا کا دخول یہ صحیح ہے. فا کا دخول صحیح ہے. مبتدا اور خبر کے مشترکہ مسائل چل رہے ہیں تو ان میں سے جی علامہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس وقت فا کا دخول خبر پر صحیح ہے. فا کا دخول خبر پر صحیح ہے. گل سمجھیا؟ جی. فا کا دخول خبر پر صحیح ہے. اے شابہ سے یہ شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی. شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اول سبب ہو ثانی کے حصول کے لیے. اول سبب ہو ثانی کے حصول کے لیے. کیونکہ جب شرط پائی جائے تو جزا پائی جاتی ہے، تو یہ شرط کا معنی ہے کہ اول سبب ہوتا ہے ثانی کے لیے، یعنی ثانی کے ایک، یا اول سبب ہوتا ہے ثانی کے حکم کا اول پر. یہ معنی ہے شرط کا. دھیان کر، شرط کا معنی یہ ہے کہ اول سبب ہوتا ہے ثانی کے حصول کے لیے، یا اول سبب ہوتا ہے اس بات کا کہ ثانی کا حکم اس پر جاری کیا جائے. حکم تو جب ایسی بات ہو، جب مبتدا ایسا ہو، جب مبتدا ایسا ہو جو سبب بنے خبر کے حصول کا، یا مبتدا ایسا ہو کہ جو اس بات کا سبب بنے کہ خبر کا اس پر حکم جاری کیا جائے، تو اب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جائے گا، لہذا فا کا دخول صحیح ہے. ہاں جی شبہ کیا ہے؟ شرط کا معنی کیا ہے؟ شرط کا معنی یہ ہے کہ اول سبب ہو، اول سبب بنے ثانی کے لیے، اول سبب بنے ثانی کے لیے، یا اول سبب بنے کہ خبر کا جو حکم ہے یہ اس پر جاری ہو. اول جو ہے وہ سبب بنے اس چیز کا کہ ثانی کا حکم اس پر جاری ہو. تو جب مبتدا ایسا ہو کہ جو سبب بنے خبر کے حصول کا، یا سبب بنے اس بات کا کہ خبر کا اس پر حکم جاری ہو، تو اس وقت یہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جاتا ہے. لہذا فا کا دخول صحیح ہے، خبر پر صحیح ہے. گل سمجھیے؟ کیا ہے؟ فا کا دخول خبر پر صحیح ہے. اس لیے دخول صحیح ہے. یہ تو آگے معنی شرط کا. اب دلیل سمجھیں. وجہ یہ ہے کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا تو مبتدا شرط کے مشابہ ہو گیا، اور خبر جو ہے وہ جزا کے مشابہ ہو گئی. تو جس طرح شرط کی جزا پر فا آ سکتی ہے، اب اس مبتدا کی خبر پر بھی فا کا آنا صحیح ہونا چاہیے. دلیل یہ ہے کس پر؟ یہ تو ہے نا کہ پہلے آ گیا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لہذا مبتدا کی خبر پر فا کا دخول صحیح ہے. فا کا صحیح ہے. تو شرط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اول سبب بنے ثانی کے اصول کا، یا اول سبب بنے کہ ثانی کا حکم اس اول پر جاری ہو. اچھا، جب مبتدا متضمن ہو شرط کے معنی کو تو فا کا دخول کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ جب مبتدا
شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا تو مبتدا شرط کے مشابہ ہو گئے، اور خبر جو ہے وہ جزا کے مشابہ ہو گئے۔ تو جس طرح شرط کی جزا پر اسی طرح اس مبتدا کی خبر پر فا کا لانا، کوئی کھانے چ پئی تو کوئی نہ اللہ۔ اور کبھی او بین استور بھی لکھے ہے کہ بھی شرط کے اندر ابہام ہوتا ہے، شرط کے اندر کیڑا ابہام؟ بے اگر انج ہویا تے انج ہووے دا، او جڑا اگر انج ہویا ہے اون دا ہونا یا نہ ہونا یہ پکی گل ہے، اے ابہام ہوتا ہے۔ کس میں؟ شرط میں وقوع اور عدم وقوع میں ابہام ہوتا ہے۔ اگر تسی آئے تے جناب اسی پنج کے روٹی کھواواں دے، اے انہاں دا آونا یقینی نہ آنا یقینی، اے اس جملے کو نہیں پتہ لگتا۔ اور تو نیتا بکری گل ہے نا، بے نیت میں یہ کہ نہیں آئیں گے تو بعد دی گل ہے۔ جملے وچ اے جڑا جملہ ہے کہ اگر آپ آئے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے، یہ اگر آئے یہ اس میں ابہام ہے۔ کس چیز کا؟ کہ وقوع اور عدم وقوع میں ابہام ہے، وقوع اور تو شرط تو معنی شرط کا معنی ایک وہ پہلے سمجھا دیا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ شرط میں ابہام ہوتا ہے، شرط میں اسی طرح جب مبتدا میں ابہام پایا جائے، مبتدا میں ابہام پایا جائے، یہ بھی شرط کا معنی ہے۔ یہ بھی ایک تو سبب بننا، سمجھ آئیے؟ اور جو بین استور لکھا ہے نظر آ رہے ہیں، اے شابہ سے۔ اور کبھی کبھی متضمن ہوتا ہے مبتدا شرط کے معنی کو، واہوا یکون ثانی ملزومن للاول وکیلا کون الاول سببا للثانی۔ سمجھیا؟ اگر دسو پکاتے بھی پکاؤ کہ بھی شرط کا معنی کیا ہے کہ ثانی ملزوم ہوتا ہے اول کو، یا بعض نے کہا ہے کہ اول سبب ہوتا ہے ثانی کے لیے، یہ معنی ہے کس کا؟ شرط کا۔ تو پس صحیح ہے فا کا دخول خبر میں، اللام للعہد، عہد خارجی ہے، مراد مبتدا کی خبر ہے، مطلقاً خبر نہیں مراد۔ جی اور کبھی متضمن ہوتا ہے مبتدا شرط کے معنی کو، تو پس صحیح ہے دخول فا کا خبر میں۔ ہمیشہ کبھی متضمن ہوتا ہے مبتدا شرط کے معنی کو، تو صحیح ہوتا ہے فا کا دخول خبر میں، خبر میں۔ گل سمجھیے آپ؟ یہ جو فا یصح والی فا ہے نا، فا یصح والی فا، یہ فا عاطفہ ہے، یہ ترکیبی گل، یہ اور اس کا جو معطوف لے ہے وہ یا تضمن ہے، اور الخبر میں لام عاد خارجی ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو معنی کہ پس صحیح ہے دخول فا جزائیہ کا مبتدا کی خبر میں، کب؟ جب ارادہ کیا جائے اول کی سببیت کا ثانی کے لیے، یا ارادہ کیا جائے ثانی کی ملازمت کا اول کے لیے، وگرنہ پس نہیں، وگرنہ جب یہ ارادہ کیا جائے تو اب فا کا دخول لانا صحیح ہے۔ گل سمجھے کہ کوئی نام ہے؟ باقی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ جب سببیت کا یا ملازمے کا ارادہ کریں تو فا کا لانا تو واجب ہوتا ہے خبر میں، تاکہ فا دلالت کرے کہ سببیت یا ملازمے کا ارادہ کیا گیا ہے، اور اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر فا کا لانا جائز نہیں ہوتا۔ تو شیخ کی کلام کا پھر کیا مطلب ہے کہ فا کا دخول صحیح ہے؟ کل سمجھیا؟ تو وَإِنَّمَا قَالَ فَيَصِحُ، تو علامہ نے فرمایا فَيَصِحُ، یہ نہیں کہا فَيَجِبُ، اس لیے کہ سببیت اور ملازمے کا قصد فی حیز الجواز، جواز کے حیز میں ہے، وجوب میں نہیں۔ یا علامہ کی عبارت یصح کا مطلب ہے لا یمنع، کہ جب مبتدا متضمن ہو شرط کے معنی کو تو اب خبر پر فا کا لانا منع نہیں،
آگے عام ہے کہ واجب ہو یا جائز ہو، لیکن صحیح مذہب یہ ہے مولوی طیب کہ جب مبتدا متضمن ہو شرط کے معنی کو، کیا مطلب کہ یہ ارادہ کیا جائے کہ مبتدا سبب ہے خبر کے لیے، یا یہ ارادہ کیا جائے کہ خبر لازم ہے مبتدا کو، تو صحیح مذہب یہ ہے کہ فا کا لانا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ فا کا لانا واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مبتدا اور خبر جو ہیں یہ حقیقتاً تو شرط جزا نہیں ہے نا، حقیقتاً تو نہیں ہے نا، یہ مجازن شرط جزا بن گئے نا کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، قائم مقام شرط کی ہو گیا، جزا جو ہے یہ چونکہ لازم ہے نا، خبر لازم ہے تو قائم مقام جزا کی ہوگی، تو چونکہ پورے طور پر تو شرط جزا تو نہیں ہے نا، اس لیے فا واجب نہیں ہے، چونکہ مشابہت ہے اس لیے فا کا لانا جائز ہے۔ گل سمجھیے، یعنی بعض نے کہا کہ فا کا لانا واجب ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ فا کا لانا جائز ہے، واجب نہیں، اس لیے کہ یہ مبتدا اور خبر حقیقتاً شرط جزا نہیں ہے، یہ مشابہ ہے کس کے، کس میں، سببیت میں، ملازمے میں۔ اے کو پلے پئی اگا ٹورو وذالک اسم الموصول موصول ہو یار، موصول بفعل او ظرف او النکرۃ الموصوفۃ بہما۔ بس وہ کون سا مبتدا ہوتا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، وہ پلے پئی وہ مبتدا اسم موصول ہو، مبتدا جس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو، جس کا، یا مبتدا اسم موصول ہو جس کا صلہ جار مجرور ہو جو اپنے متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنے۔ بات سمجھیا کیا کہ بھائی، پہلا وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے وہ کیڑے رنگ دا ہوندا ہے؟ تو مبتدا اسم موصول جانتے ہو کون جانتے ہیں؟ اچھا جی، مبتدا اسم موصول ہو جس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو، فعل ہو مراد جملہ فعلیہ، یا مبتدا اسم موصول ہو جس کا صلہ جار مجرور خبر تے آگاہ ہونی ہے نا، جس سے فعال ہونی ہے، تو جس کا صلہ کیا ہو، جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، یا دو ہو گئے، یا مبتدا نکرہ ہو، مبتدا جس کی صفت جملہ فعلیہ ہو، یا مبتدا نکرہ ہو جس کی صفت جار مجرور ظرف متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو۔ کھانچ پہیا تو یہ جو مبتدا ہیں چار قسم کے، مبتدا اسم موصول جس کا صلہ جملہ فعلیہ یا ظرف، یا ظرف مانا سمجھنا ظرف تھا، یا مبتدا نکرہ جس کی صفت جملہ فعلیہ ہو یا جس کی صفت ظرف ہو، یہ جو چار قسم کے مبتدا ہیں ان کی خبر پر فعالت آتی ہے، ان کی، کیونکہ ان چاروں کے بھی مثالیں آ رہی ہیں، معنی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، سببیت والا معنی پایا جاتا ہے، ملازمے والا معنی پایا جاتا ہے، کل سمجھی؟ ہاں جی، تو مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو وہ کون سا ہے؟ تو وہ اسم موصول ہو جس کا صلہ، وہ مبتدا کون ہوتا ہے؟ وہ اسم موصول ہوتا ہے جس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو، یا مبتدا اسم موصول جس کا صلہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جی، یا مبتدا نکرہ ہو جس کی صفت جملہ فعلیہ ہو، شابہ، یا مبتدا نکرہ ہو جس کی صفت ظرف ہو، ظرف ہو مراد کیا ہے؟ جار مجرور ظرف متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو۔ یہ جو چار قسم کے مبتدا ہے ان کی خبر پر فا کا دخول صحیح ہے، فا کا دخول صحیح ہے۔ شاباش سے دو مقام اس میں آ گئے ہیں، پلے پئی ہے۔ جی، تیسرا مقام سمجھیں کہ مبتدا بنے کل، جی، مبتدا بنے کل جو مضاف ہو نکرے کی طرف، جی، جو مضاف نکرے کی طرف اور اس نکرے کی آگے ان صفتوں میں سے کوئی صفت نہ ہو، جی،
یہ جو دو صفتیں ہیں نا جی جملہ فعلیہ فعلیہ یا ظرف جی یہ صفتیں نہ ہوں جی کوئی اور صفت ہو جی یا نہ ہو جانا تو یہ جو کل ہے جی جو مضاف ہے نکرے کی طرف جس جو نکرے کی صفت جو نکرہ ان صفتوں سے موصوف نہیں ہے نہیں ہے جو نکرہ ان صفتوں سے موصوف نہیں ہے خواہ کسی اور سے موصوف ہو یا نہ ہو اس کل کی خبر پر بھی فاقد ہو جائے یہ تیسری قسم ہے کیا خبر تیسری صورت میں یہ ہے اصل ایک دو نے نا تو دو پھر چار بن گئے تو پانچویں صورت یہ ہے پانچویں صورت یہ ہے کہ کل مبتدا بنے کل جو مضاف ہو نکرے کی طرف لیکن وہ نکرہ جو ان صفتوں سے موصوف نہیں خواہ موصوف ہو لیکن ان صفتوں سے نہ ہو کس سے جملے فعلیے سے اور گل سمجھیے تو اس کی مبتدا کی خبر پر فاقد یہ جو پانچ قسم کے بن گئے ہیں ان کی خبر پر صحیح ہے فاقد صحیح ہے کھانے چ پئی کوئی نہ اب ذرا مثالیں سمجھو اگلی اور وہ کون وہ مبتدا جو متضمن ہے تھے لکھا فون نمبر 7 کون لکھیا کسی زمانے جی فون کلا نمبر ہوتا سی ہوں چوکے چوکے ہو گئے جی اور وہ مبتدا الاسم اسم ہوتا ہے اسم موصول ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ اس الموصول دے دو معنی نے الموصول ہے نا یہ سانجی دیوار ہے اسم موصول بھی معنی کرنا ہے تے مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو ملایا گیا ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ گل سمجھیا اس موصول نو اس وچ کاندے انہاں بھی گوانڈیاں تے بالا رکھنا ہے تے انہاں بھی رکھنا ہے سمجھ ہوندی پئی اسم موصول اسم دی صفت بھی ہے تے ایندا لغوی معنی کر کے اگے بھی جوڑنا ہے یعنی وہ اسم موصول جس کا صلہ کون ہے فعل ہے یا ظرف ہے مطلب ہے جی اور وہ مبتدا اسم ہوتا ہے وہ اسم کے صلہ بنایا گیا ہے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ یا نکرہ اب نکرہ تفع الاسم تزال کدے نہ لگنا ہے کہ اور وہ مبتدا یا نکرہ ایسا نکرہ جو موصوفہ ہے ان دو کے ساتھ ناکرہ تو نکرہ ہے کہ معرفہ ہے اچھا کمال ہے تو معرفہ تو نکرہ ہے کہ معرفہ ہے بڑی گل ہے اور وہ مبتدا اسم موصول ہوتا ہے ایسا اسم موصول کے فعل تو یہ امتحان کر سو یار اگلی تروڑ اور وہ مبتدا اسم ہوتا ہے ایسا اسم جو موصول ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ یا نکرہ کے ساتھ ایسا نکرہ کے ساتھ نہیں ہو یا نکرہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے ایسا نکرہ جو موصوفہ ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ اور وہ مبتدا اسم دونوں کون فعل یا ظرف چلو اور جی وہ مبتدا اسم ہوتا ہے ایسا اسم جو ملا ہوا ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ شاباش جی یا نکرہ ایسا نکرہ جو موصوفہ ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ کن دونوں کے ساتھ فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ اے شاباش پلے پئی اگو مثال پڑھ مثل الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم وکلو وکل رجل یأتینی او فی الدار فلہ درہم اے شاباش سے فلہو درہم اللہ زی اسم موصول ہے یا تینی اس کا صلہ ہے لہو درہم جملہ اس کی خبر ہے جی پلے پئی جی اللہ زی اسم موصول ہے فی الدار جار مجرور متعلق استقرہ سے مل کر اللہ زی کا صلہ ہے اور لہو اس کی خبر ہے لہو اس کی خبر ہے اب معنی سنیں وہ جو آئے گا میرے پاس اندے کولو سمجھ آگے بے ان کو شے ہونی ملنی ہے جی وہ وکری گل ہے لتر ملن گے یا ہار ملن گے وہ جو آئے گا میرے پاس ایتھے کچھ ہے سمجھ آئی نا جی تو اگو لہو اس کے لیے درم ہے اس کے لیے تب دیکھیں اول کون وہ اس کا آنا اس کا آنا یہ سبب ہے کس کے لیے خبر کے اصول کے لیے
خبر کے سببیت والا معنی پایا گیا، اس لیے خبر پر فا آئی ہے. وہ جو آئے گا میرے پاس پس اس کے لیے درم. تو یہ ہے کہ مبتدا متضمن ہے. معنی سمجھا ہے سببیت کہ نہیں؟ وہ جو آئے گا میرے پاس، اور اس میں ابہام ہے کہ نہیں؟ وہ جو آئے گا، جو بھی آئے گا، پھر جیڑا بھی آوے گا اندے بس درم ہے جی. تو وہ متعین تو نہیں ہے نا، جو بھی آ جائے جی. کل سمجھیا؟ تو سببیت بھی پائی گئی، ابہام بھی پایا گیا. وہ جو آئے گا میرے پاس پس اس کے لیے درم. وہ جو مستقر ہے دار میں، وہ جو وہ استقرار کا معنی کیتا ہے نا، وہ جو مستقر ہے دار میں. اب اس سے سمجھ آئی نا باقی کوئی بات ہے کہ کوئی نہیں. وہ جڑا بازار کھلوتا ہے یہ تو سمجھ آ گئی نا. کی بندہ چپ کرے، بندہ کہتے پھر کی ہوا دس ناگا بھی آپ نے بولی ہوندی کو نہیں ہوندی. اچھا پھر تو ٹھیک ہے جی. وہ جو مستقر ہے دار میں بس اس کے لیے درم ہے. تو یہ دونوں مثالوں میں سمجھ آ گیا. اول جو ہے نا کون مبتدا، یہ سبب بن رہا ہے خبر کے حصول کا، اور ابہام بھی ہے. ہاں جی شاباش جلدی کر. مثال الذی یاتینی فلہ درہم، یا الذی استقر فی الدار، وہ استقرا کٹ کے نال استقر فی الدار فلہ درہم. وہ جو آئے گا میرے پاس بس اس کے لیے درہم ہے. وہ جو مستقر ہے دار میں بس اس کے لیے درہم ہے. اس میں الذی مبتدا ہے، اسم موصول ہے، جس کا صلہ یاتینی جملہ فعلیہ ہے، یا جس کا صلہ فی الدار ہے جو متعلق فعل سے مل کر. تو اس کی خبر ہے کون؟ لہو درہم. لہو درہم. گل سمجھی کہ نہیں؟ لہو درہم. تو خبر جملہ کا مفرد جملہ ہے، تو اس پر فا جزائیہ آئی ہوئی ہے. اس پر یہ لہو درہم میں خبر کون ہے؟ درہم. لہو مبتدا کون ہے؟ درہم. تو یہ خبر مبتدا سے مقدم ہے. یہ تقدیم جائز ہے کہ واجب ہے مولی توقیر؟ وہ کل پڑھے کہ یا خبر کی تقدیم مصحح ہو مبتدا کے لیے، چونکہ نکرہ ہے یہاں تقدیم خبر کی وجہ سے تخصیص آئی ہے، تو یہ تقدیم کیا ہے؟ واجب ہے. چل بشا جی کو گل سمجھیا. ایک مثال اگلی دیکھ. کلو راجولن یاتینی، مبتدا کلو راجولن، اور راجولن نکرہ کل نال لگا پہ. کلو راجولن، راجولن مبتدا ہے، کل ہے تو کل ہے نا، لیکن اصل کو کل نال لائی دینا جی. کلو راجولن یہ مبتدا تیسرا پڑھا ہے، وہ نہیں ہوندی مثال جو اور ہونی ہے. راجولن نکرہ ہے، اس کی صفت ہے یاتینی. ہر رجل، ایسا رجل جو آئے گا میرے پاس. ان کو سمجھ آ گیا بیگم کچھ ہے تو لہو درہم. ہر رجل، ایسا رجل جو مستقر فی الدار ہے اس کے لیے درہم ہے. تو یہاں معنی سمجھ آ رہا ہے. تو یہاں اول جو ہے وہ سبب بن رہا ہے کس کا؟ ثانی کے حصول کا. تو لہذا خبر پر فا لائی ہوئی ہے. جزا فائج خبر پر فا کا لانا صحیح ہے. ہاں جی شابہ. تو اس کی مثال ہے کلو. دوسری مثال نکرہ موصوفہ، نکرہ موصوفہ کلو راجولن یاتینی فلہ درہم. جی یا کلو راجولن استقر فی الدار. وہ استقرا تو نال دسیا نا، ویسے تو فی الدار ہی نکلا. تو معنی کیا ہے؟ ہر رجل، ایسا رجل جو آئے گا میرے پاس. ان کو سمجھ آ گیا نا بھی اگاں کچھ ہے. ہر رجل، ایسا رجل جو مستقر فی الدار ہے. اس سے سمجھ آیا بھی آگے کچھ ہے. فلہ درہم. تو چونکہ یہاں اول میں ابہام بھی ہے، ہر رجل متعین ہے، ابہام بھی ہے، اول ثانی کے حصول کا سبب بھی ہے، تو لہذا خبر پر فا کا دخول صحیح ہے. صحیح ہے. کوئی گل سمجھی؟ کوئی نہ. اچھا جی تیسرے کی مثال کلو راجولن، کلو راجولن فلہ درہم. ہر رجل کون؟ ہر رجل بس اس کے لیے درہم ہے. جی یہ بھی ٹھیک ہے. جی.
کلو رجل فلہ درہم. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ اسی قبیلے سے ہے، کلو تقی و نقی فہو عالی. جی کلو تقی و نقی فہو عالی. گل سمجھیے، جی. یہ فا جو ہے یہ آئی ہوئی ہے خبر پر، فہو عالی جملہ خبر ہے نا، جی. پلے پہیا. جی. تو یہ کل ہے جو مضاف ہے نکرے کی طرف، جو ان صفتوں سے موصوف نہیں. ہے. تو کل جو مضاف ہو نکرے کی طرف جو موصوف نہ ہو ان صفتوں سے، اس کی خبر پر بھی فا آ جاتی، اس کی خبر پر فا آ جاتی ہے. ہر رجل. ہر رجل. جب یہ کہا نا تو اب اس سے سمجھ آئے آگے کوئی بات ہے. جی. ہر تقی نقی، نقی. پتہ چلا اب آگے کوئی بات ہے. تو اب اول جو ہے وہ ثانی کے حصول کا سبب بن رہا ہے، سمجھیے. اس لیے خبر پر فا کا لانا جائز ہے. کلو تقی و نقی فہو عالی، فہو عالی. گر سمجھیے. کلو راجل فلہ درہم، پلے پئی. تو یہ وہ مبتدا ہے جو متضمن ہوتا ہے جی متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو، اس کی خبر پر فا جزائیہ، اس کی خبر پر جزائیہ کا لانا صحیح ہے. سوال. سوال یہ ہے، دھیان کرنا بھائی، سوال توجہ کریں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فانہ پلے پہیا جی. ان قل پیچھے جی. قل ان الموت الذی، قل ان الموت الذی تفرون، بے شک موت، اللہ زی وہ موت، اللہ زی کا اگر صلہ تفرون منو جملہ تو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ خبر ہے، اس پر فا آئی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں جو مبتدا ہے وہ انا جملے اسمیت ہوتا ہے، اس میں مبتدا الموت ہے جو اسم موصول نہیں ہے، نہ نکرہ ہے، حالانکہ خبر پر فا آئی ہوئی ہے. ہاں بھی شابہ. سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. مبتدا ہے الموت، نہ یہ اسم موصول ہے، موصول ہے یا نہ یہ نکرہ ہے جس کی، نہ ہی نکرہ موصوف ہے، قسمہ پڑھیاں نہیں، یا نہ نکرہ موصوف ہے، تو لہذا اس خبر پر فا نہیں آنی چاہیے تھی، فا نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کی خبر پر فا آئی ہوئی ہے کہ کو کھانے چ پئی. ان الموت الذی، الموت مبتدا ہے نا، اللہ زی تو اس کی صفت ہے، صفت ہے. تو حالانکہ مبتدا کون ہونا چاہیے، یا اسم موصول یا نکرہ جو ان دو صفتوں سے موصوف. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ علیہ رحمہ نے جو قانون بیان کیا ہے نا کہ وَذَلِكَ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ أَوْ ظَرْفٍ، اس کا معطوف محذوف ہے، اس کا محذوف ہے، اس کا معطوف محذوف ہے. اصل پوری عبارت یوں ہے کہ وَذَلِكَ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ أَوْ ظَرْفٍ اَوِ الْإِسْمُ الْمَوْصُوفُ بِالْمَوْصُولِ، بالاسم الموصول. سمجھیا کہ مبتدا خود اسم موصول ہو جس کا صلہ یہ ہو، یا مبتدا ایسا اسم ہو جس کی صفت ایسا اسم موصول ہو، جس کی صفت ایسا اسم موصول، کیڑا اسم موصول جس کا صلہ فعل ہے یا جار میں. تو خود مبتدا خود اسم موصول ہو یا مبتدا وہ اسم ہو جو موصوف ہو اس اسم موصول کے ساتھ، ان دونوں کی خبر پر فا کا لانا چاہیے. ہاں جی شابہ. تو اس کا جواب ہے کہ علامہ علیہ رحمہ نے جو قانون کیا ہے نا کہ وذالک، قانون نہیں ہوتا سر جو کہڑا مبتدا ہے، قانون یہ نا یہاں معطوف محذوف ہے. وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف او اول اسم الموصوف بذالک الاسم. جی اول اسم اسم الموصول ہے کہ مبتدا اسم موصول ہو خود یا مبتدا اسم ہو جو موصوف ہو اس اسم موصول کے ساتھ. تو قل ان الموت الذی میں الذی موصول اپنے صلے سے مل کر الموت کی صفت ہے، کیا ہے الموت کی صفت، تو لہذا خبر پر فا آئی ہوئی ہے، خبر پر ہمیشہ کیا ہے.
تو اس کا جواب ہے کہ یہ جو علامہ رحمہ نے عبارت ہے نا، اس کا معطوف محذوف ہے. مسئلہ یوں ہے کہ اسم الموصول بفعل او ظرف اول اسم الموصوف بالاسم الموصول، کہ یا خود اسم موصول مبتدا ہو یا اسم ہو جو موصوف ہو اس اسم موصول کے ساتھ، اور جن کو دو صفتیں نے. سمجھیے؟ تو لہذا الذی یاتینی یہ مثال ہے، خود اسم موصول مبتدا ہے، اور قل ان الموت الذی جو ہے یہ مثال ہے کہ کہ مبتدا جو ہے وہ موصوف ہے اسم موصول کے ساتھ، جس کی آگے صفت، جس کا صلہ جملہ فعلی آ رہا ہے، کون تفرون. اس لیے انہو ملاقیکم جو خبر ہے اس پر ہے. شاباش. ایک مسئلہ سوال ہے کہ کلو راجل یاتینی، مثال پڑھ لیا آپ نے. مثال ہے کلو غلام راجل، کلو غلام یاتینی فلہ درہم، کلو غلام راجل فلہ میں جو مبتدا ہے وہ غلام ہے. کل تو ویسی ہوتی ہے کون ہے؟ غلام. تو غلام نکرہ ہے، کیونکہ نکرے کی طرف اضافت نکرہ ہی ہوتا ہے نا. یہ نکرہ یہ نہیں ہے موصوف کس کے ساتھ؟ فعلیہ کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ، بلکہ اس نکرے کا جو مضاف الیہ ہے رجل وہ موصوف ہے آگے سے فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ. سمجھائیے؟ تو علامہ نے تو بیان کیا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا کون ہو؟ خود نکرہ ہو، جو آپ نکرہ مبتدا بنے اور آپ موصوف ہو فعلیہ کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ. تو کلو غلام راجل، کلو اگلی ساری بار تو جوڑ دو نا، یاتینی فلہ درہم یا فی الدار فلہ درہم میں جو مبتدا ہے وہ غلام ہے، اور یہ آپ نہیں موصوف اللہ یاتینی کے ساتھ یا فی الدار کے ساتھ، اس کا جو مضاف الیہ ہے رجل وہ موصوف ہے. اس کو تو شامل نہ ہوا، اس کو تو ہاں جی شابہ. تو سوال ہے کہ کلو غلام راجل یاتینی فلہ درہم، یا کلو غلام راجل فی الدار فلہ درہم. ہاں دو مثال. میں غلام جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور یہ ہے نکرہ، لیکن یہ موصوفہ نہیں ہے بلکہ مضاف ہے اس نکرے کی طرف جو موصوف ہے. کس کے ساتھ؟ فعلیہ کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ. اس کی خبر پر بھی فلہ درہم. کل سمجھیا؟ اس کا جواب کہ یہاں بھی معطوف محذوف ہے، یہاں بھی کیا کہ یہاں بھی وہ یوں ہے کہ وَالنَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهِمَا اول اسم المضاف الی النکرۃ الموصوفۃ. سمجھائیے کیا بھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہاں معطوف محذوف ہے، یہاں بھی معطوف محذوف ہے. شاباش. تو عبارت ہے کہ اب ناکرۃ الموصوف پڑھیا کہ مصیبت ستا ہے. اب ناکرۃ الموصوفۃ بہما، اب ناکرۃ الموصوفۃ تل کے یار تو تل کے تل یار ناکرۃ الموصوفۃ بہما اب الاسم المضاف الی النکرۃ الموصوفۃ، کہ مبتدا خود آپ نکرہ موصوفہ ہو یا مبتدا اسم ہو جو مضاف ہو اس نکرے موصوفہ کی طرف. کل سمجھی کہ نہیں؟ یا اسم خود مضاف ہو یا اللہ نے بندیا جڑا قانون پڑھ کے بھول گئے کہ مبتدا کون ہو؟ نکرہ ہو. وہ تو کتاب لو کہ یار مبتدا نکرہ ہو جس کی صفت جملہ فعلیہ ہو یا ظرف ہو، اس مبتدا کی خبر پر فا آتی ہے. تو سوال ہے کہ کلو غلام راجل میں جو غلام ہے یہ مبتدا ہے، یہ تو نکرہ موصوفہ نہیں ہے بلکہ اس کا مضاف الیہ نکرہ موصوف ہے. تو علامہ نے تو جواب یہ ہے کہ یہاں بھی معطوف محذوف ہے. وَالنَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهِمَا اب المضاف الی النکرۃ الموصوفۃ، کہ مبتدا خود نکرہ موصوفہ ہو یا مبتدا مضاف ہو اس نکرہ موصوفہ کی طرف. تو ان کو انہاں دی 6 صورتاں بن گئی، 3 پہلے دیاں تے 3 دوسرے دیاں. کہ مبتدا اسم موصول جس کا صلہ جملہ فعلیہ
مبتدا اسم موصول جس کا صلہ ظرف، جی جس کا صلہ ظرف، یا مبتدا اسم جی جس کی صفت یہ اسم موصول، جی جس کی صرف یہ اسم موصول ہو، کل سمجھیا، جی مبتدا نکرہ ہو جو موصوف ہو ان دو صفتوں میں سے کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ، یا مبتدا نکرہ ہو جو مضاف ہو اس نکرہ موصوفہ کی، صوفہ کی طرف، اس نکرہ صوفہ کی طرف، موصوفہ کی طرف. تو خبر پر کیا لانا ہے؟ پاک لانا بالکل صحیح ہے، فا کا لانا صحیح ہے، صحیح ہے. من کر لی. چلو جی، جیسے الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، یہ دو مثالاں نے بکریاں بکریاں مطلب ایک بنائے کھڑے ہو وہ. اور کل رجل یاتینی او فی الدار فلہ درہم. جی مثال الذی یأتینی او مثال نہیں ہے، جیسے جیسے الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم، اور کل رجل یأتینی او فی الدار فلہ درہم. جیسے الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، اور کل رجل یاتینی او فی الدار فلہ درہم. اگے ولیتا ولیت ولعل مانعان بالاتفاق. بس بسم اللہ. سوال ہے جس کا علامہ علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ لیت الذی یأتینی لہو درہم، جی لیت الذی فی الدار لہو درہم. کل سمجھیا؟ جی لیتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاش، کاش وہ جو میرے پاس آئے گا اس کے لیے درم ہو، جی کاش وہ جو مستقر فی الدار ہے اس کے لیے درم ہو. جی لعل الذی یأتینی فلہ درہم، امید ہے کہ وہ جو آئے گا میرے پاس اس کے لیے درم ہے. جی لعل الذی فی الدار لہو درہم، امید ہے کہ وہ جو مستقر فی الدار ہے اس کے لیے درم ہے. جی ان میں ان چار مثالوں میں لیت الذی یأتینی لہو درہم، لیت الذی فی الدار لہو درہم، لعل الذی وہ مثالہ ہوتے لیتا تے لعل داخل کرنا ہے. جی لعل الذی یأتینی لہو درہم، لعل الذی فی الدار لہو درہم میں مبتدا اسم موصول ہے. جی اور لعل تے لیتا کہڑی شے داخل ہوندے نے؟ یہ چھ اسم ہے. رو مشبہ بالفعل کہڑی شے تے ہوندے نے؟ گھوڑے تے جملے سمیت، جملے سمیت. تو کیا ہوتا جملہ سمیت؟ مبتدا خبر نہیں ہوندے یار. مر گئی اس سے. تو لیت اور لعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا پر. خدا پر، اس یہ جو مثال ہے اللہ جی کی، جی. اس پر لیتا اور لعل داخل کر دیں تو فا کا لانا منع ہو جاتا ہے. فا کا، لانا منع ہو. حالانکہ یہ مبتدا تو یہی ہے، جی. مبتدا تو ہاں جی شابہ. یہ سوال ہے، اس کا علامہ علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو مثالیں پیچھے پڑی ہیں مثالیں پیچھے پڑی ہیں، اس پر لیتا اللہ زی پر اللہ زی پر لیتا یا اللہ داخل کر دیں. اللہ داخل کر دیں تو اس کی خبر پر فا کا دخول صحیح نہیں ہے. مثلاً مثلا لیت الذی وہ جو مثالیں پیچھے پڑی کھول پیچھے پچھلے پاس پڑھ سکیں. لیت الذی یأتینی لہو درہم، اور لیت الذی فی الدار لہو درہم، اور لعل الذی یأتینی لہو درہم، لعل الذی فی الدار لہو درہم. کیا مطلب معنی کر کا لعل لیت الذی، کاش وہ جو آئے میرے پاس آئے گا آئے گا میرے پاس اس کے لیے درہم ہوتا. جی کاش وہ جو گھر میں ہے اس کے لیے درہم ہے. ہاں درم ہوتا یار، ہوتا. مستقر فیتا اس کے لیے درم ہوتا. وہ درم ہوتا درم ہے، درم. کاش اس کے لیے کوٹھی ہے کہ ہوتی. ہوتی. حد ہو گئی یار. امید ہے وہ جو آئے میرے پاس، ساڑی کاش 5 بجے ہیں، یہ ٹھیک ہے جملہ؟ حد ہو گئی یار. امید ہے وہ جو آئے میرے پاس، آئے گا استقبال کا معنی کر کے وہ جو آئے گا میرے پاس اس کے لیے درم ہے. امید ہے وہ جو مستقر فی الدار ہے فی الدار ہے اس کے لیے درم ہے. درم ہوگا. جی تو سوال یہ ہے تو سوال یہ ہے ان چاروں مثالوں میں مبتدا اسم موصول ہے موصول ہے، لیکن خبر پر فا کا لانا
فا کا لانا منع ہے، فا کا لانا منع ہے، خبر پر فا کا لانا منع ہے۔ یہ سوال ہے، جی، یہ سوال ہے۔ اس کا علامہ نے ولیتا سے جواب دیا ہے، اس کا علامہ نے علیحدہ سے جواب دیا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو مذکورہ مبتدا ہیں، جی، یہ جو پورا مبتدا ہے، جو متضمن ہے شرط کے معنی کو، جن کی خبر پر فا کا لانا صحیح ہے، انہی مبتداؤں پر اگر لیتا یا لعلہ آ جائیں تو بالاتفاق دخول فا کو مانے ہیں، بالاتفاق نافیوں کا اتفاق ہے اس میں۔ ہاں جی شاہ بقیہ کیا؟ اس کا علامہ علیہ رحمت جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ مبتدا ہے جن کی خبر پر فا کا لانا صحیح ہے، اگر انہی مبتداؤں پر خداؤں پر لیتا اللہ داخل ہو جائے تو پھر اتفاق خبر پر فا کا دخول منع ہے۔ منع ہے۔ پھر ایک ریاح تو اس کا علامہ علیہ رحمت جواب جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ مبتدا ہے جن کی خبر پر فا کا دخول صحیح ہے، شابہ مبتدا پر لیتا اور اللہ داخل ہو جائے تو بالاتفاق ان کی خبروں پر فا کا دخول منع ہے۔ گل سمجھی کو نہیں ہے، فا کا دخول منع ہے۔ وجہ یہ ہے، دلیل سمجھے جائے کہ فا جو آتی ہے تو وہ اس لیے جی، وہ اس لیے کہ مبتدا کو مشابت ہو گئی شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، خبر کو مشابت ہو گئی جزا کے ساتھ، تو مشابت کی وجہ سے فا آتی ہے۔ فا آتی ہے۔ تو شرط اور جزا یہ جملے شرط اور جزا خبر ہوتے ہیں، جی، شرط اور جزا خبر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خبر ہوتے ہیں۔ اگر تسی آؤ گے تو جناب اسی تہاڈی خدمت کریں گے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ خبر ہوتے ہیں، انشاء نہیں ہوتے، شرط اور جزا خبر ہوتے ہیں۔ سمجھ آندی بھی؟ جی، اور لعلہ اور لیتا پڑھ چکے ہو، جی، جس جملے پر یہ آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ یاد ہے؟ جی، تو چونکہ مبتدا پر جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو خبریت سے نکال کر انشاء بنا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ تو اب مبتدا کی اور خبر کی جو مشابت تھی شرط اور جزا کے ساتھ خبر ہونے میں، خبر ہونے وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی۔ جدو ختم ہو گئے تو انہوں نے کہ بھائی جاؤ اپنے گھر کے، ساڑی فاق ودو آئی ہے۔ گل سمجھی؟ آپ شابہ کیا اس پر دلیل کہ مبتدا دلیل یہ ہے کہ دلیل یہ مبتدا ہے کہ متضمن مبتدا کو مشابت ہوتی ہے شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، جزا کو مشابت ہوتی ہے خبر کو، مشابت ہوتی ہے جزا کی، اس لیے فا جزائیہ آتی فا ہے، جزائیہ آتی ہے، اور خبر شرط اور جزا خبر ہے، خبر ہوتے ہیں، شرط اور جزا۔ یہ خبر ہوتے ہیں۔ تو جب لیتا اور لعلہ آگے اس مبتدا پر تو اس نے خبریت سے نکال کر انشاء بنا دیا ہے۔ پڑھیا کہ نہیں؟ نحمیر تو لگے ہو بیماریوں جلیت لیتا لالا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تمنی ترجیح کیا ہوتے ہیں؟ تے تمنی ترجیح کہتے نہ پڑھتے لیتا تو لالا نال ہی بنتے رہنا جی۔ ہاں بھی شابہ تو اس پر دلیل مبتدا جو ہے یہ مشابہ ہوتا ہے شرط کے، خبر مشابہ ہوتی جزا کے، اس مشابت کی وجہ سے فا جزائیہ آتی ہے تو شرط اور جزا خبر ہوتے ہیں۔ یہ خبر ہوتے ہیں، لا اللہ یہ انشاء ہیں، جب یہ مبتدا پر آتے ہیں تو ان کو خبریت سے نکال دیتے ہیں۔ گل سمجھیا؟ تو لہذا اس لیے جو مشابت تھی وہ ختم ہو۔ مشابت جو ختم ہو۔ اور ادھر ایک کتاب تھی اتنے اور دلیل لکھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب لیتا لعلہ آتے ہیں، جب اللہ آتے ہیں تو مانوی طور پر تناقض ہو جاتا ہے۔ مانوی طور پر تناقض ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ایک دھیان کر، لیتا اور لعلہ کی جو خبر ہے، شرط کی جو جزا ہوتی ہے، شرط سبب بنتی ہے کس کا؟ جزا کا، کہ کوئی نہیں شرط سبب بنتی ہے جزا، جزا شرط کو لازم ہوتی ہے۔ کل سمجھیا بھائی جب شرط پائی گئی تو جزا پائی جائے گی۔ ہوں سن، یہ جو لیتا اور لعلہ ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے، کن کی خبر، اس کے بارے میں صدق کا اور کذب کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کاش انج ہوندا، کاش انج نہ ہوندا، امید ہے کہ انج ہووے دا، امید ہے کہ انج نہیں ہووے دا۔ ایتھے نہ تسی کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے تے نہ تسی کہہ سکتے ہو جھوٹ ہے۔
کیا سمجھے ہو کہ کوئی نہیں اے شاباش ہے. اور فا جزائیہ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ محض خبر ہوتا ہے, محض یعنی اس کا یا ثبوت ہوتا ہے, ثبوت ہے مبتدا کے لیے یا سلب ہے, ایک گل ہے, یا صدق ہے یا کذب ہے. گل سمجھیا؟ جو فا کا جو مدخول ہوتا ہے نا, فا کا مدخول وہ محض خبر ہوتا ہے. تو خبر میں فکان فی الجمع بینہما و بین الفاء تناقض, گل سمجھیا؟ تو خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یا صدق ہے یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے. خبر یا وہ اعتماد تو ہوتا ہے لیکن نفس الامر چکی ہے نا, یا سچی یا لیکن لیتا لعل کی جو خبر ہے اس میں نہ صدق ہے نہ کذب ہے بلکہ انشاء ہے, بلکہ کیا ہے, تو یہ تناقض ہے. فا دلالت کرے گی کہ خبر ہے, کیا ہے خبر ہے, یعنی یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. لیتا لعل دلالت کریں گے کہ یہ خبر نہیں ہے انشاء ہے, آپس میں تناقض ہے, تعارض ہے. کس میں؟ لیتا لعل اور فا جزائیہ میں. کس میں؟ گل سمجھیا؟ یہ دوسری دلیل ہے. ہاں جی, کیا کہ اس لیے کہ فا دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول خبر ہے اور لیتا لعل دلالت کرتے ہیں کہ ہمارا مدخول انشاء ہے. تو فا بتائے گی کہ خبر ہے, لیتا لعل بتائے گی انشاء ہے. تو انشاء اور خبر تو آپس میں ضدیں ہیں, لہذا لعل اور لیتا اور فا کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا, وگرنہ تناقض لازم آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اور لیتا اور لعل دونوں معنی ہیں خبر میں دخول فا سے بالاتفاق. لیتا اور لعل دونوں معنی ہیں خبر میں بالاتفاق. جی, اور لیتا اور لعل دونوں معنی ہیں خبر میں دخول فا سے بالاتفاق. ناویاں دے اتفاق ہے کہ ان کی خبر پر فا کا دخول کیڑی مطلب بھی وہ جڑے مبتدا پیچھے پڑے نہیں جنہاں دے فا جنہاں دے اوتے خبر تے فا اوندی ہے, انہاں مبتداواں اوتے اگر اے دوویں آ جان کون تے فا نہیں آنی, چونکہ انہاں بنا دینا انشاء تے فا دلالت کرنی خبر تے آپس وچ تعارض ہے, آپس وچ تعارض ہے. اگے جی چلو جی, صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ. مسئلہ چل رہا تھا کہ مبتدا جب متضمن ہو شرط کے معنی کو تو پھر اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہوتا ہے, کیونکہ مبتدا شرط کے مشابہ ہو جاتا ہے اور خبر جزا کے مشابہ ہو جاتی ہے. تو جس طرح شرط کی جزا پر فا آتی ہے اسی طرح اس مبتدا کی خبر پر بھی فا آ جائے گی. تو پھر ایک سوال ہوا تھا کہ لیتا لعل, تو اس کا جواب دیا تھا کہ چونکہ یہ انشاء بنا دیتے ہیں اور خبر اور شرط اور جزا خبر ہوتے ہیں تو ان میں منافات ہے. اس لیے جب جس جملے پر یعنی یہ جو مذکورہ مبتدا ہے اس پر لیتا لعل آ جائے تو پھر نہیں آئے گی. گل سمجھیے اب؟ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حروف مشبہ بالفعل دو تو آ گئے نا, لیتا لعل, تیسرا ہے انا. کون؟ تو انا کو بھی بعض نحویوں نے لیتا لعل کے ساتھ لاحق کیا ہے. انا کو بھی مطلب کیا ہے کہ سننا کہ اگر یہ جو مبتدا ہیں ما قبل جو گزرے ہیں متضمن معنی شرط, ان پر اگر حروف مشبہ بالفعل میں سے انا آ جائے تو اب بھی خبر پر فا نہیں آئے گی, خبر پر نہیں آئے گی. گل سمجھیا؟ اور لاحق کیا ہے بعض ناویوں نے وہوا سیب وے, نظر ہے کون ہے جی؟ اور لاحق کیا ہے بعض نحویوں نے انا کو
ان دونوں کے ساتھ کس چیز میں؟ عدم دخول فا میں، کس میں؟ جلب میں۔ اور لاحق کیا ہے بعض ناویوں نے انا کو ان دونوں کے ساتھ۔ کن دونوں کے ساتھ؟ لیتا اور تعالیٰ کا۔ شابہ اور لائق کیا ہے بعض ناویوں نے انا کو ان دونوں کے ساتھ۔ سمجھی گل؟ ان دونوں کے ساتھ لائق کیا ہے۔ لاحق کیا ہے، مطلب ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سی بے کی دلیل، یہ سی بے نے کہا ہے، دلیل یہ ہے کہ شرط اور جزا میں تردد ہوتا ہے، شرط اور جزا میں اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، تو مبتدا جب متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو تو وہی ہے نا کہ وہ جو آئے گا میرے پاس اس کے لیے درم ہے، اس کے لیے درم ہے، تو یہ یقینی بات تو نہیں ہے نا، تردد ہے نا، اگر آئے گا تو مل جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا۔ تو شرط اور جزا جو ہیں ان میں تردد ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، اور انا جو ہوتا ہے یہ تو یقین کے لیے آتا ہے، اس لیے تردد اور یقین میں چونکہ منافات ہے، یہ وجہ ہے کہ ان مبتداؤں پر جب انا آئے گا تو فا نہیں آئے گی، فا نہیں آئے گی، کیونکہ فا دلالت کرتی ہے کہ ان میں تردد ہے، ان میں کیونکہ فا جزائیہ ہے تو انا دلالت کرے گا کہ اس میں یقین ہے، تو تردد اور یقین کا حرف اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ وجہ ہے جی سی بیک یعنی یہ دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ انا جو ہوتا ہے انا یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے، اور شرط اور جزا میں جو فا آتی ہے نا فا جزائیہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں تردد ہے، اس میں شرط اور جزا میں تردد ہے، فا دلالت کرتی ہے، اگر یہ ہوا تو پس پھر ایسے ہوگا جی، تو فا دلالت کرتی ہے تردد پہ اور انا دلالت کرتا ہے تحقیق پر، تو تحقیق اور تردد جمع نہیں ہو سکتے، کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ انا بھی اگر اس مبتدا پر داخل ہو جو ماں قبل جن کا بیان ہوا ہے تو خبر پر فا نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے۔ سوال یہ ہے جس طرح انا کو لاحق کیا ہے لیتا لالا کے ساتھ، اسی طرح انا اور لاکنہ کو بھی بعض ناویوں نے لاحق کیا ہے، اسی طرح انا اور لاکنہ کو بھی بعض ناویوں نے ان دونوں کے ساتھ لائق کیا ہے کہ اگر انہی مبتداؤں پر انا اور لاکنہ کنہ آ آ جائے جائے، لیکن لاکنہ جو ہے نا وہ ماں قبل ایک اور جملہ بھی ہوگا تب آئے گا نا، تو انہی مبتداؤں پر اگر لاکنہ اور انا آ جائے تو تب بھی فا نہیں لائیں گے۔ فا نہیں لائیں گے، تو علامہ نے ان دو کو بیان کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی شابہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض ناویوں نے انا اور لاکنہ کو بھی لیتا اور لالا کے ساتھ لائق کیا ہے، کس چیز میں؟ عدم دخول فا، کہ جس طرح ان مبتداؤں پر لیتا لالا آئے تو خبر پر فا کا لانا ٹھیک نہیں، اسی طرح اگر انا اور لاکنہ آ جائیں تب بھی ان کی خبروں پر فا نہیں لائیں گے۔ مرادی و مبتدا جڑے متضمن معنی شرط ہون، اگر متضمن معنی شرط نہیں پھر دے ہون تو پہمیں نہ اور فا نہیں لے ہونی جی، گل سمجھی؟ تو سوال ہے کہ ان دو کو کیوں نہیں بیان کیا، صرف اس کو کہا کہ الحق بعضهم انا بہما، یوں کہنا چاہیے تھا کہ الحق بعضهم انا و انا و لاکنہ بہما، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انا کو ان دو کے ساتھ لاحق کیا ہے سیب وے نے، اور باقی دو کو لاحق کیا ہے اور ناویوں نے، بات سمجھیے؟ تو سیب وے چونکہ مستند بندوں میں سے ہے اس لیے اس کی بات کو اہمیت دے کر علامہ نے وہ بات بیان کر دی ہے۔ دوسرے دو میں جن کا اختلاف ہے وہ نحو میں اس پائے کے امام نہیں ہے کہ جن کی بات کو اتنی اہمیت دی جائے، اس لیے علامہ نے وہ چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ ہاں جی شابہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انا کو جس نے لیتا اور لالا کے ساتھ لائق کیا وہ سیب وے ہے، سیب وے ائمہ میں سے ہے، ائمہ نحات میں سے ہے، بات معتبر ہے اس لیے اس کی بات کو نقل کیا ہے کہ بعض ناویوں نے لاحق کیا ہے، اور انا اور لاکنہ کو جس ناوی نے لاحق کیا ہے وہ ائمہ میں سے نہیں ہے کہ جس کی بات کو اہمیت دے کر نقل کیا جائے، اس لیے چھوڑ دیا، اس لیے۔ لیکن سن کہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ ان کے مذہب کے خلاف موجود ہے،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منهم فلن يقبل توبتهم. گل سمجھی؟ الذین ہے نا مبتدا اتے ان آ گئے تے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اگے کی ہے فلن يقبل افائی کہ کوئی نہیں قرآن پاک اتفاع آئی کس کے بعد انا کی خبر تو ان اللہ زینا مبتدا ہے جس کی خبر پر فا آتی ہے اس پر انا آ گیا تو خبر پر فا آئی ہوئی ہے. بات سمجھیے؟ اسی طرح انا کی خبر پر بھی فا آئی ہوئی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سمجھ آئیے؟ وَاعْلَمُوا اے ما موصولہ سنے تیسے موصول تے آگن انہ اگوں اے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ فائی ہوئی کل سمجھے. اسی طرح لا کنہ ایک شعر ہے شاعر کا فَوَاللَّهِ ما فارقتکم قالیًا لکم ولکن ما یقدی اے ما یقدی ما موصولہ یقدی جملہ اس دی صلہ خبر نہیں صلہ اگوں خبر آنی وہ پہلے وہ ما قبر والا مبتدا بنانا ہے. لا ولکن ما یقدی فسوف یکون شاعر نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ما موصولات یکدی فعل ہوندی خبر یار جڑے کل پڑھے خبر کہہ رہا صلہ کہ مبتدا اسم موصول ہو جس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو تو یہ ہے ما یقدی. تو اس پر لاکن بلاکن ما یقدی فسوف یکون تو فا آگئے لہذا یہ جو ہے نا کہ بھئی انا اور انا اور لاکنہ کی خبر پر فا نہیں آتی. جب ان مبتداؤں پر داخل ہوں گے تو اس کا جواب یہ کہ ہے کہ اس کے خلاف قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور شاعر کا شعر بھی ہے. تو لہذا مقصد ہے کہ صرف لیتا لعلہ کی یہ بات ہے کس کی ان کی خبر پر ان کی خبر پر فا آ جاتی نہیں آتی. لیتا لعلہ کی خبر پر فا نہیں آتی اور باقی جو تین ہیں ان کی خبر پر فا آ جاتی آ جاتی ہے. اے مقصد ہے.